اور ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اول ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آخر ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہے، ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ وہ باطن ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا علم جاننے والا ہے، اور ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ میری طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ لا الہ میری ذہانت سے میرے گھر کا نظام نہیں چلتا، الا اللہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ لا الہ کہ میں اپنی چلاکیوں سے رزق نہیں کماتا، الا اللہ اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ لا الہ کہ بادل بارش نہیں برساتے، الا اللہ اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے۔ لا الہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں صحیح سلامت بیٹھے ہوتے ہیں، اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ چلتے چلتے گرتے ہیں اور وہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کرنٹ سے مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں، اور 1 منٹ میں 160 لوگ مرتے ہیں۔ کیا یہ خود بخود مرتے ہیں؟ الا اللہ اللہ کے حکم سے مرتے ہیں۔ اور 1 منٹ میں 180 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ اپنے انداز سے پیدا ہو رہے ہیں، اپنی مرضی سے پیدا ہو رہے ہیں؟ الا اللہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو رہے ہیں۔ بعض لوگ ہیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتے، ہماری آنکھیں ہم دیکھ سکتے ہیں، الا اللہ اللہ کے حکم سے دیکھ سکتے ہیں۔ لا الہ کہ ایک چھوٹا بیج ہوتا ہے، زمین کے اندر ڈال کے آتے ہیں، زمین کا سینہ چاک کرتا ہے اور ہریالی پکڑتا ہے اور توانا ہوتا ہے اور فصل بنتی ہے اور پک کر تیار ہو جاتی ہے۔ کیا یہ خود بخود ہے؟ الا اللہ اللہ کے حکم سے ہے۔ لا الہ کہ کوئی عزت والا خود بن جاتا ہے، الا اللہ اللہ کے حکم سے بنتا ہے۔ لا الہ کوئی کسی کو موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتا، الا اللہ مگر اللہ موت دیتا ہے۔ لا الہ کوئی اگر کسی کو اس جہان میں اونچا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، الا اللہ مگر اللہ کر سکتا ہے۔ لا الہ مشرق مغرب والے مل کر اگر کسی کو رزق دینا چاہے تو نہیں دے سکتے، الا اللہ مگر اللہ دے سکتا ہے۔ جس طرح ہمارا یقین ہے کہ کپاس سے کچھ نہیں ہوتا، جس طرح ہمارا یقین ہے کہ چھوٹے سے پتھر سے کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ایٹم بم اور میزائل سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی لا الہ الا اللہ کا ہم سے اولین تقاضا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ کسے کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ مقام ابوا سے دائیں آئی بچوں کو لینے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمنہ نے فرمایا کون؟ آواز آئی ہم دایاں ہیں، تمہارے گھر میں بچہ موجود ہے؟ اندر سے آواز آئی جی ہاں بچہ موجود ہے۔ باہر سے آواز آئی اس کے والد صاحب کو باہر بھیجئے۔ اندر سے آواز آئی ان کا والد تو ان کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ وہ دایاں وہیں سے واپس پلٹ گئی، کسی نے اتنی تکلیف نہ کی، اس بچے کو دیکھ لے۔ تو حضرت آمنہ نے بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں چند آنسو، اے اللہ آج تو نے میرے بچے کو یتیم پیدا کر دیا، کوئی دائی لینے کو تیار نہیں۔ تو غیب سے آواز آئی اے آمنہ فکر نہ کر، پریشان نہ ہو، بات دائیوں کی نہیں ہے، بات اس بچے کی ہے۔ دراصل اس بچے نے دائیوں کو قبول نہیں کیا۔ تو آخر میں ایک دائی آئی، دروازہ بجایا، اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، آواز دی تمہارے گھر میں بچہ موجود ہے؟ اندر سے آواز آئی ہاں جی بچہ موجود ہے۔ اب حضرت آمنہ سوچنے لگتی ہیں یہ بھی یتیم سمجھ کے ٹھکرا نہ دے، پہلے ہی بتاتی ہیں بچہ تو موجود ہے لیکن یتیم ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ دیکھ چکی ہے کہ سارے گھروں سے بچے لے کے دائیاں پہلے ہی جا چکی ہیں، اب واپس ایسے چلے جانا بہتر نہیں ہے۔ کہنے لگی اچھا بچہ تو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ نے بچہ ان کے سامنے کر دیا تو حلیمہ سعدیہ وہیں ششدر ہو گئی، کہنے لگی ایسا بچہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ دوڑ کے گئی، خامد کے سامنے بچہ پیش کیا، خامد کہتا ہے ایسا بچہ تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ جب یہ میاں بیوی کہنے لگے
ایسا بچہ تو ہم نے نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے زبان حال سے اسی وقت جبریل امین نے کہا کہ میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، دریاؤں سے لے کر صحراؤں تک، صحراؤں سے لے کر کہکشاؤں تک پھرا ہوں۔ اگر تم نے یہ بچہ آج تک نہیں دیکھا تو میں نے پوری دھرتی پہ ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو جس بچے کے یہ اوصاف ہوں تو وہ نبی جب بنے اور فرمائے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اے میری امت تمہارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے، اے میری امت تمہاری پریشانیاں اللہ نماز سے حل کرے گا۔ اگر اللہ کی مدد کو براہ راست حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ نماز سے ملے گی۔ نباتہ بن نخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے راستے میں نکلے، حج کو جا رہے ہیں، گدھا فوت ہو گیا، جائے نماز بچھائی اور 2 رکعت نماز نفل پڑھی، سلام پھیرا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور فرمایا عبدی کا فی سبیلی کا، یا اللہ تیرا بندہ تیرے راستے میں ہے، یحیی العظام، اے وہ ذات جو ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر لیتی ہے، تو غنی ہے، میں محتاج ہوں، تجھے سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو سواری کی ضرورت ہے۔ دعا ختم کی، لاٹھی اٹھائی، گدھے پہ ماری، قسم اللہ کی گدھا کان ہلاتا ہوا زندہ ہو گیا۔ ایسی نمازیں کہ مردہ گدھے زندہ ہو جائیں اور ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل نہ ہوں۔ ہاں لیکن نماز وہ ہونی چاہیے جس پر اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ رابعہ بصری بیت اللہ میں اللہ اکبر کی اور اللہ میں ایسی گم ہو گئی اور اللہ میں ایسی کھو گئی، اس کو اللہ کے سوا کچھ ہوش نہ رہا، اور ان کے کندھے کے اوپر قیمتی پوشاک تھی، چادر تھی، چور نے دیکھا، چوری کی نیت سے آگے بڑھا، وہ پوشاک وہاں سے اٹھا لی، جب وہ چادر اٹھائی تو راستہ غائب ہو گیا، چور پریشان، دوبارہ چادر رکھی، راستہ نظر آنے لگا، کہنے لگا اب تو نظر آ رہا ہے، دوبارہ چادر اٹھائی، راستہ پھر غائب ہو گیا، پھر چادر رکھی تو راستہ نظر آنے لگا، غیب سے آواز آئی کہ اے چور، اگر ایک دوست سو رہا تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو نیند سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے ایسے مدد کی ان کی، کب کی کہ جب وہ نماز کو اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا اور جس ایمان سے بتایا اور جس درجے پر پڑھ کر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس درجے کی تقویت بنا کر اس کو پڑھا تو اللہ نے براہ راست مدد کی۔ تو ہماری ساری زندگی کس طرح دین پر آ جائے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ صحابی آگے بڑھا، یا رسول اللہ میں اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم سوال کرنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا رزق میں برکت ہو، باوضو رہا کرو، میں چاہتا ہوں طاقتور بن جاؤں، اللہ پہ توکل کرو، میں چاہتا ہوں مالدار ہو جاؤں، قناعت اختیار کرو، میں چاہتا ہوں میرا علم بڑا مضبوط ہو جائے تو بھائی تقوی اختیار کرو، میں چاہتا ہوں خواص میں شامل ہو جاؤں تو بھائی اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہو، بھائی حرام کھانا چھوڑ دو، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان بلند ہو جائے، میرا ایمان معزز ہو جائے، معتبر ہو جائے، کمال درجے کو پہنچ جائے اور اللہ مجھے اپنا مقرب اور محبوب بندہ بنا لے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے معاملات، اپنی معاشرت اور اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرو، بازار کا دین سیکھو، گھر کا دین سیکھو، تجارت کا دین سیکھو، لین دین کا دین سیکھو، رہن سہن کا دین سیکھو، اور علم کو تقویت ملتی ہے ذکر کے ساتھ۔ غریب صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہم تو ہلاک ہو گئے، بتاؤ صحابہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابہ ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، جہاد میں سب کچھ وار دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو پھر جنت میں بہت آگے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم تم پریشان نہ ہو، تمہاری پریشانی کا حل ہے جس کا مفہوم کہ مجھے ایک بات بتاؤ میرے غریب صحابہ، اگر یہ جو مالدار صحابہ ہیں یہ اتنا مال خرچ کریں، اگر ان کے خرچ شدہ مال کو تہ بتہ لگایا جائے کیا وہ کبھی آسمان کی بلندی کو چھو سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میرے صحابہ تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جب تم اس کا ورد کرو تو اس کی شاخیں اور اس کی جڑیں زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم پڑھا کرو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ۔ کچھ دن بعد صحابہ پھر آگے، یا رسول اللہ ہم تو پھر ہلاک ہو گئے، کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ ان کلمات کو تو اب مالدار صحابہ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اب جو زیادہ پڑھے گا وہی اللہ کے ہاں مقرب بنے گا۔ تو اللہ کے نبی اعمال سکھا کے گئے،
اللہ کے نبی اللہ کے احکامات پہ چھوڑ کے گئے، اور ہر مسلمان سے اللہ کے نبی والے اخلاق سے ملنا ہے۔ ابو عبداللہ محدث مفسر محقق 3000 حدیثوں کا عالم شیخ الحدیث جنید بغدادی اور شبلی جیسے بزرگ اتحیات کی شکل میں ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور کیا ہوا پھر؟ یہ حج کو جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ، ایک بستی سے گزرے تو چند لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور یہ کہنے لگے، اور ان کے دل میں خیال آیا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں، اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اللہ کا ہوش ہی نہیں ہے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے۔ تو غیب سے آوازیں، اے ابو عبداللہ، تیری توحید کون سا تیری ذاتی طاقت سے ہے؟ تیرا نماز پڑھنا کون سا تیری مرضی سے ہے؟ تیرا قرآن کھول کے 5 سپارے پڑھ لینا کون سا تیری چاہت سے ہے؟ تیرا لمبے قیام کرنا تیری مرضی سے تھوڑی ہے، یہ ہماری چاہت سے ہے، یہ ہماری مرضی سے ہے، یہ ہماری خواہش سے ہے۔ کہنے لگے، اس کے بعد ابو عبداللہ ایک واقعے کے تحت مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ کسی مسلمان کی حقارت نہیں کی، کسی مسلمان کو گندہ نہیں سمجھا، کسی مسلمان پہ انگلی نہیں اٹھائی، کسی مسلمان کے عیب نہیں دیکھے، کافر کے عیب دیکھنے پر شیخ الحدیث کو اللہ نے مرتد کر دیا۔ آج ہم ایک دوسرے کے عیب دیکھنے میں لگے ہوئے، کیا فرمایا؟ عیب دیکھو گے جب تک تمہیں موت نہیں آئے گی، وہ عیب تمہارے اندر منتقل نہ کر دیے جائے۔ تو ہر انسان کو عزت دیں اور اس کو سینے سے لگائیں، اور نبوی مزاج کے ساتھ اس کو دسترخوان پہ بٹھائیں، اس پہ خرچ کریں، تاکہ اللہ کے نبی کے دوران جو معاشرہ تھا آج بھی وہ معاشرہ قائم ہو جائے۔ اور یہ سارے کام کیوں کرنے ہیں بھائی؟ اللہ راضی ہو جائے۔ بیان کیوں کرنا؟ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ بھائی تم کتنی نیکیاں کر کے، اللہ یہ پوچھے گا کیوں کیا تھا، کس لیے کیا تھا، بیان کیوں کیا، واہ واہ کے لیے یا ہمارے لیے؟ نماز کیوں پڑھی تھی؟ ہمارے لیے پڑھی تھی یا لوگ کہیں بڑا نمازی ہے؟ تبلیغ میں کیوں جاتا تھا؟ لوگ تبلیغی کہیں یا ہمارے لیے لگایا تھا؟ سر کیوں کٹوایا تھا؟ کہ لوگ کہیں بڑا بہادر اور بڑا طاقتور تھا، اللہ پہ جان لٹا دی، یا ہمارے لیے تو نے سر کٹوایا؟ قرآن کیوں پڑھتا تھا؟ کہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، یا ہمارے لیے پڑھتا تھا؟ ایک دن آنے والا، اللہ فرماتا ہے سینہ چیر کے دل نکالیں گے، دیکھیں گے کس کی محبت، کس کی اطاعت اور کس کا خلوص لے کے آئے۔ تو میرے بھائیو، یہ سارے صفات سارے عالم میں پھیل جائیں۔ اللہ نے کیا فرمایا نبی جی؟ ان سے فرما دیجئے اگر ان کے والدین، اگر ان کے گھر، اگر ان کی بیویاں، اگر ان کے بیٹے، اگر ان کی تجارت، اگر ان کی دکانیں، اگر ان کی زراعت، اگر ان کی تجارت، اگر ان کے مال، اگر ان کو اللہ کے راستے میں روکنے سے، اللہ کے راستے میں جانے سے روکتے ہیں، تو پھر ان سے فرما دیجئے یہ انتظار کریں، ہم ان پر اپنا حکم مسلط کریں گے اور ان کو عذاب میں گرفتار کریں گے۔ اللہ نے خوبی بیان کی، اے امت محمدیہ، بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، اچھی بات کا حکم کرتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائیو، میری آپ کی قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، سب کی کامیابی پورے دین میں ہے۔ پورا دین قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ نبی کوئی نہیں آئے گا، انسانیت نے آنا ہے۔ اس انسانیت کو اللہ کے عذاب سے بچانا، دوزخ سے بچانا، نبی سے جوڑنا، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو سیکھنے کے لیے ترتیب یہ ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھا جاتا ہے، پھر اپنے مقام پہ آ کے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سارے حضرات اس کا عزم کریں۔ انشاءاللہ۔